السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بنو امیہ دمشق کے زوال کے اسباب۔ بنو امیہ کی حکمرانوں کے مزاج میں شخصی حکومت، شخصیت پرستی، خاندانی عبیت و آمریت بے پناہ تھی۔ اگر اول اعظم خلیفہ نہ ہوتے تو کبھی کی ختم ہو جاتی۔ اسلام نے شرعیت کا حق دیا ہے، مگر بنو امیہ نے اس حق سے عوام کو محروم کر دیا۔ لیکن ان کے دور میں جب بھی عوام کو موقع ملا، انہوں نے حکومت کے خلاف آواز بلند کی۔ یہ صرف عمر بن عبدالعزیز تھے جن کے خلاف کوئی بغاوت نہیں ہوئی۔ خلفائے بنو امیہ نے روحانی دینی زندگی کو سوائے عمر بن عبدالعزیز ترک کر دیا تھا۔ ایران کے شہنشاہوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ نماز میں تاخیر کرتے تھے۔ لوگ بعض علماء کو منبر پر دیکھنا دل پسند نہیں کرتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ 9 مسلموں سے بھی جزیہ وصول کیا گیا، جس کے نتیجے میں لوگ بغاوت پر اتر آئے اور نہایت خوفناک بغاوتیں ہوئیں۔ عمومی خلفاء اخلاقی پستی کا شکار ہوتے چلے گئے، پر یونانی اپنی کنیز حبابہ کی موت کے غم میں چل بسا۔ اب عوام نفرت ہی کر سکتے تھے۔ بنو امیہ کے خلاف میدان جنگ میں مارکے کم ہوئے اور مسجدوں اور خانقاہوں اور مدرسوں میں زیادہ ہوئے۔ امام ابو حنیفہ کو سرکاری عہدہ قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا تو آپ کو کوڑوں سے مارا گیا، مگر آپ کسی حال پر راضی نہ ہوئے۔ علماء حق کی بنو امیہ کے خلاف تنقیدیں عوام شجور جگاتی رہیں، اور وقت آنے پر وہ بنو امیہ کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ بنو امیہ نے بنو ہاشم کو اپنا حریف سمجھا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں معرکہ رہا۔ پھر یزید نے حضرت امام حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اس کے بعد خلفائے امیہ منبر پر خطبے کے بعد حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتے تھے تاکہ حضرت علی کا اثر لوگوں کو دل سے کم ہو جائے، مگر عمر بن عبدالعزیز نے اس بری عادت کو ختم کر دیا۔ حضرت زین العابدین، محمد باقر اور جعفر صادق سیاست سے دور رہے۔ ان کا کردار بلند تھا اور وہ اسلام کی اشاعت کرتے رہے، دین کے اصول سکھاتے رہے، جس سے عوام میں ان کا اقتدار عظمت بڑھتی رہی۔ حضرت زید بن علی کے ہشام بن عبد الملک کے دور میں شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ خود ہشام بن عبد الملک نے برا سلوک کیا جو اس سے زیب نہیں دیتا تھا۔ خوارج بہادر اور جمہوریت پسند تھے۔ اس کے برعکس بنو امیہ مطلق العنان اور جابر تھے۔ وہ بنو امیہ سے قدیم عداوت رکھتے تھے۔ وہ ان کے تمام عہد میں لڑتے رہے اور لاتعداد مارے گئے۔ وہ بنو امیہ کو تخت سے محروم نہ کر سکے، البتہ ان کی قوت کم کرنے میں ضرور کامیاب رہے، کیونکہ وہ اپنا رعب سلطنت کم ہی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ امرا اور حکام کے ذریعے حکومت کرتے تھے جنہیں عوام سے دلچسپی نہ تھی۔ وہ شاہی خزانے یا اپنی ملکیت بڑھانے میں لگے رہتے۔ حجاج بن یوسف جیسا ظالم و جابر حاکم تاریخ عالم کو اسی خاندان نے دیا۔ ولید ثانی نے عہدے فروخت کیے۔ اس نے خراسان کا صوبہ یوسف بن عمر کے ہاتھ فروخت کیا، جس نے عوام سے اپنی رقم وصول کی۔ اگرچہ امرا خلیفہ کا خزانہ بھرنے کو کوشش کرتے، مگر انہیں یہ خلیفہ سے ہمدردی تھی اور نہ ہی کسی سے ذرا سی بات پر اختلافات پیدا ہو جاتے۔ خلیفہ خود ذاتی انتقام کی بنا پر بڑے بڑے سپہ سالاروں کو قتل کرا دیتا اور افسروں کو معزول کر دیتا۔ محمد بن قتیبہ بن مسلم اور موسیٰ بن نصیر کا انجام تاریخ کے صفحات پر موجود ہے۔ عرب اور اجمی کی رقابت نسلی و نسلی عصبیت اپنے زوروں پر تھی۔ عوام عربی، شامی اور اجمی غیر عرب میں تقسیم ہو گئے۔ حکومت عربوں کی تھی جو اہل شام کے زور بازو سے چل رہی تھی، اس لیے مرکز میں دمشق رہا۔
خلفاء ہمیشہ شامیوں کی حمایت کرتے تھے۔ عجمی تو ان کو کوئی حیثیت نہ تھی۔ خوارز کے علاقے فارس، مصر و افریقہ تھے۔ بنو عباس کی تحریک بھی عجم یعنی عراق، ایران و خراسان سے اٹھی۔ یمنی اور مصری قبائل ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ حکومت خود ان میں پھوٹ ڈال کر کام چلاتی تھی۔ ابو مسلم نے اسی رقابت سے فائدہ اٹھایا، دونوں کے اختلاف سے انہیں ختم کر کے خود خراسان کا مالک بن بیٹھا، پھر امیر سلطنت کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخری دور میں فوج کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اکثر کئی ماہ کی تنخواہیں نہیں دی جاتی تھیں۔ فوج دل برداشتہ رہا کرتی تھی اور وہ دل لگا کر کام نہیں لڑتی تھی۔ اکثر لوگ فوج میں شامل ہونے سے کترانے لگے۔ اس طرح فوجی قوت کمزور ہو گئی۔ امرا حکام کی لوٹ مار سے کاشت غریب ہو گئے۔ ہر نیا حاکم کاشتکار کا غلبہ چھین لیتا۔ اس طرح زراعت برباد ہو گئی اور معاشی بدحالی بڑھتی گئی۔ بنو امیہ کا ہر خلیفہ کے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیتا یا نامزدگی کی کوشش کرتا تھا اور بھائی کو خلافت سے محروم کرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح خاندان میں زبردست پھوٹ پڑی چلی اور تخت نشینی کی جگہ جنگیں ہوتی رہیں۔ عباسی تحریک فضا ساز گار تھی۔ بنو امیہ کی تابوت میں آخری کیل بھی گاڑ دی گئی اور عباسی تحریک کامیاب ہو گئی اور بنو امیہ کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ یہی وہ تمام اسباب تھے جنہوں نے مل کر اموی حکومت کے زوال میں اہم کردار ادا کیا اور نتیجے کے طور پر اموی حکومت زوال پذیر ہو گئی۔ یوں تو بنو امیہ کے زوال کے بہت سے اسباب تھے، مثلاً آمریت، شخصی حکومت، اخلاقی پستی، علماء حق کی مخالفت، بنو ہاشم کا خاتمہ، خوارج کا فتنہ، عہدوں کی فروغ، خلفائے امیہ امرا کے اختلافات، عرب و عجمی کی رقابت، عربوں کی آپس میں رقابت، فوج سے لاپرواہی، معاشی بدحالی، ولی عہدی کا غلط طریقہ اور عباسی تحریک وغیرہ۔ لیکن ان سب اسباب میں خلافت بنو امیہ کے زوال کا جو اہم سبب بنا وہ قبائلی منافرت تھی۔ ماضی یمنی قبائلی زمانہ جاہلیت کے پرانے حریف تھے۔ اسلام نے انہیں متحد کر دیا تھا، لیکن جیسے جیسے اسلامی روح کمزور پڑتی گئی ویسے ویسے یہ منافرت دوبارہ ابھرتی گئی۔ تاہم اموی حکومت کے ابتدائی دور میں صاحب اقتدار نے اس کو دبائے رکھا، لیکن آخری زمانے میں ایسے حالات پیش آئے کہ خود خلفاء نے اسے اپنی اغراض کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ اس لیے تعصب کی آگ بھڑکتی رہی۔ بنو امیہ کی قوت کا دار و مدار زیادہ تر یمنی قبائل پر تھا، اس لیے ابتدائی دور میں ان کو بڑا عروج حاصل ہوا، لیکن بعد کے خلفاء نے متضاد پالیسی کو اپنایا، یعنی بعض خلیفہ یمنیوں کا اقتدار بڑھاتے اور بعض ان کے اقتدار کو گھٹا کر مغریوں کو عروج پر لے آتے۔ اس متضاد پالیسی کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اموی حکومت پر اس کا اچھا اثر نہ پڑا، یعنی یہ اموی حکومت کے حق میں اچھا ثابت نہ ہوا۔ مروان کے دور میں مرج راہتا کا معرکہ در حقیقت یمنی و مغربی قبائلی کی باہمی آویزش تھی، جس میں یمنیوں کو کامیابی ہوئی۔ اس واقعے کے بعد قبائلی کی قدم عداوت پھر سے ابھر آئی، جس سے رفتہ رفتہ مستقل خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی۔ اس سے اموی حکومت کو زبردست دھچکا لگا، چنانچہ قبائلی منافرت نے خلافت بنو امیہ کے زوال کے عمل کو تیز کر دیا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔
اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔